اور ان کے بھائی سید ظہیر حسین نقوی اور سید تنویر حسین نقوی صاحب کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے سال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رحمن الرحیم اللہ، یہ جو سورہ فاتحہ سورہ توحید کی تلاوت کی گئی ہدیۃً جہان معصومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جو اجر و ثواب ملا محترم برادر تنویر نقوی صاحب کے والدین مرحومین، ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے مرحوم بھائی اور خاندان کے بزرگ مرحومین، سب کی ارواح کو احسان فرما، سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما۔ خدایا انہیں ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر عنایت فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرما۔ اس گھر کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ اس گھر میں حجت اللہ، بقیت اللہ، قلب یوسف الہرا، امام المنتقم سرکار قائم علی محمد کا سایہ نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیے اور بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ الصلاة والسلام على رسولہ الکریم سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا عبد قاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صلوات۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں قبلہ شیخ سخاوت قومی صاحب کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ ایک شکوک و شبہات کی وجہ سے تنویر بھائی دوست نمبر بولتے رہے اور انہوں نے اس کو 16 سفر سمجھا ہوا تھا۔
وہ اس وجہ سے کنفیوژن ہوئی، ورنہ وہ بذات خود اس مجلس عطا میں ضرور تشریف لاتے۔ آپ اس گھر، اس خانوادے سے ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ان کو علم تھا۔ میں بھی رات کو تقریباً 1:30 بجے فیصل آباد سے خمسہ پڑھ کے واپس اسلام آباد پہنچا ہوں، تو صبح 10:30 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آج کی مصروفیت کیا ہے۔ بالکل اسی ٹائم پہ میں نے ایک اور جگہ مجلس پڑھنا تھی، تو میں نے بتایا کہ 5 ساڑھے 5 میں نے فلاں جگہ پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو، نقوی صاحب کا گھر میرا اپنا ہے، تو آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ یعنی ایک عذر شرعی ہے، آپ اس کو قبول کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر وہ آپ کے چہروں کی زیارت کریں گے، آپ ان کی بھی زیارت کریں گے۔ تو کوشش کروں گا، شیخ صحابت تو نہیں پڑھ سکتا میں، لیکن جو علوم آل محمد مدینہ العلم کے دروازے سے حاصل کیا ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو آسان طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں گے۔ سورہ مبارکہ النور کی آیت نمبر 55 کا پہلا جز آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں خداوند متعال وعدہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کو صاحب مطالعہ ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو پڑھیں تو 2 ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں پہ ایک جگہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے اور ایک جگہ اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ صاحبان ایمان سے وعدہ کر رہا ہے، اور دوسرے مقام آیت میثاق میں اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ میرا وعدہ ہے صاحبان ایمان کے ساتھ اور عمل صالح انجام دینے والوں کے ساتھ۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ میں انہیں ضرور بالضرور زمین پہ خلافت عطا کروں گا۔ اب صرف یہ وعدہ نہیں کیا اس نے کہ میں نے صاحبان ایمان کو لا یستخلفنہم فی الارض زمین پہ خلافت عطا کرنی ہے، بلکہ کیسے عطا کرنی ہے یہ بھی اس نے واضح کیا ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے ہی خلافت عطا کرنی ہے جیسے پہلوں کو عطا کی ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ لیکن اس سے پہلے بھی کس کو پہلے عطا کی؟ اب اس وزن پہ وہ صاحبان ایمان کو عطا کرے گا۔ اس میں مباحثہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ دیکھنا ہے، یہ طے کر لینا ہے کہ یہ جو منصب خلافت ہے، یہ منصب دنیا دار لوگوں کا ہے یا خدا سے منصوب ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو علماء حقہ اور علماء سواد نے کیا لکھا کہ جیسے منصب رسالت ہے، جیسے منصب امامت ہے، ویسے ہی منصب خلافت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسالت بھی منصب الہی ہے، امامت بھی منصب الہی ہے، خلافت بھی منصب الہی ہے۔ رسول وہ بنا کے بھیجتا ہے، یہاں آ کے نہیں بنتے۔ کیوں؟ اس کا منصب ہے، جس کا منصب ہے، جسے اہل سمجھتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب اسی بدن پہ امامت، چونکہ امامت بھی منصب الہی ہے، تو کہا کہ امام بھی دنیا میں آ کے نہیں بنتا بلکہ وہاں سے بن کے آتا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی منصب الہی ہے۔ اسی وزن پہ اگر خلافت بھی منصب الہی ہے تو پھر خلیفہ بھی دنیا میں آ کے نہیں بنے گا، وہاں سے بن کر آئے گا۔ اب ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ من قبلہم، اس بات پہ بات ہے کہ تمہیں ایسے ہی خلافت عطا کروں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ اب پہلوں کو کس کو عطا کی؟ سب سے پہلے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان ہے۔
اس کو پڑھیے، جس وزن پہ خلافت کو منصب عطا ہوا، بعد والے کو بھی اسی منصب کو اسی وزن پہ عطا کرنا ہے۔ اور جہاں پہ قرآن میں اللہ نے آدم کی خلافت کا ذکر کیا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں قبلہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ میرے حبیب کو سب کو یاد کریں، جب میں نے بزم ملائکہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں آدم کو زمین پہ خلافت عطا کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ۔ اب ذکر ہے آدم کی خلافت کا، وقت بھی سے یاد کروایا جا رہا ہے زہرا کے بابا کو۔ اب میں مثال دیتا ہوں، بڑے عرصے کے بعد یہاں پہ تنویر بھائی کے گھر میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا۔ آج اس مجلس میں کسی ایک بندے کا نام لیتا ہوں کہ میرے بھائی اس وقت کو یاد کریں جب 3 سال پہلے کامل پور کی امام بارگاہ میں نے 3 روزہ مجلسیں پڑھی تھی۔ اب جس بھائی کا میں نے نام لیا، ہر بندے کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اعلان یہی بتا رہا ہے کہ جب میں نے 3 مجلسیں پڑھی تھی وہ بھائی اس مجلس میں موجود تھا۔ اللہ کہہ رہے میرے حبیب یاد کرو جب میں نے بزم ملائکہ میں آدم کی خلافت کا اعلان کیا تھا، پتہ چلا وقت اسے یاد کرواتے ہیں جو وقوع کے ٹائم موجود ہوتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا میں آدم کو خلیفہ بنا رہا تھا، زہرا کے بابا اس وقت بھی موجود تھے۔ یہ آیت کی نص موجود ہے۔ اب جیسے ہی خدا نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا، میں نے آدم نہیں پڑھنا ہے کہ یہ منصب اگر الہی ہے تو پھر بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہوتا، اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ آدم کی خلافت کا اعلان کیا، جو ملائکہ تھے ان کے سامنے آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، وہ کیا کہنے لگے؟ وَيَسْبِقُ الدِّمَاءَ، یہ زمین پہ فساد کرے گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، خدایا ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اعلان کیا ہے، مشورہ نہیں لیا۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، کون؟ جو ابھی بنا نہیں ہے۔ یہ کون غیب کی خبریں دے رہا ہے؟ جو فرشتہ محمد کے صدقہ میں پیدا ہوا۔ بھائی جب صدقے والا غیب کی خبر دے سکتا ہے، محمد آل محمد نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جہت علت بیان کی، آپ نے اسے اعتراض کی کہ اس سے نہ بنا، یہ کبھی بھی فساد کرے گا، یہ خود ریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، خدایا ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف ہے، ہم تیری